فیلڈ مارشل آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر کا رواں ہفتے پھر دورہ امریکہ متوقع۔ ادھر پاکستان کے 18 چیمبرز کے صنعتکاروں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے اہم بیان دے دیا۔ امریکہ کی چین کو نئی دھمکی کیا؟ گیم چینجر، ٹرمپ ٹویٹر ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اٹلی کی پارلیمنٹ کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کا انوکھا انداز۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کے منفی اثرات، دنیا بھر میں 135 ارب ڈالرز کا نقصان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا رواں ہفتے امریکہ میں اپنے امریکی ہم منصبوں سے مشاورت کے لیے دورہ متوقع ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ یہ دورہ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا کے جولائی کے آخر میں پاکستان کے دورے کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ 4 اگست کو جاری کردہ ایک بیان میں سینٹ کام نے جنرل کوریلا کے حالیہ پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے دورے کو یاد کیا تھا۔ اس دورے کے دوران جنرل کوریلا کو پاکستانی حکومت کی جانب سے نشان امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس سے قبل جون میں واشنگٹن گئے تھے، جہاں انہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر مدعو کیا تھا، جو کہ غیر معمولی اعزاز ہے اور عام طور پر صرف سربراہان مملکت یا حکومتوں کو دیا جاتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR یا واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے اس دورے کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن اپنے گزشتہ دورے کے دوران آرمی چیف نے اندیا دیا تھا کہ وہ سال کے آخر میں دوبارہ امریکہ جانے کی توقع رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب 1 ماہ قبل امریکی جنرل نے کانگریس کی سماعت کے دوران پاکستان کو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے شاندار شراکت دار قرار دیا تھا اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی تھی۔ اور گزشتہ روز ISPR کے سربراہ نے چیف آف آرمی اسٹاف COAS فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے صدر بننے سے متعلق افواہوں کو مسترد کر دیا تھا، اور ان کا یہ بیان جولائی کے اوائل میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے اسی نوعیت کے رد عمل کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ صدر سے استعفیٰ لینے یا آرمی چیف کے صدر بننے کے بارے میں کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حالیہ انٹرویو میں دی اکنامسٹ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کے صدر بننے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ ادھر ناظرین، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کاروباری شخصیات کو FBR کے کالے قوانین سے بچا لیا ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں گوہر اعجاز نے کہا کہ ٹیکس گزاروں کو آج بڑی کامیابی ملی ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کاروباری شخصیات کی عزت کو محفوظ کر لیا۔ FBR نے کاروباری برادری کے مطالبے پر فائنانس ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے۔ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ فائنانس ایکٹ کے سیکشن 37A میں ترمیم کر دی گئی ہے اور کاروباری برادری کی مشاورت کے بغیر کسی تاجر کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک بھر کے 18 چیمبرز آف کامرس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سامنے کاروباری شخصیات کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا تھا اور کاروباری شخصیات کی گرفتاری سے قبل سیف گارڈز یقینی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سابق وفاقی وزیر نے بتایا کہ FPCCI، چیمبرز آف کامرس اور دیگر اسٹیک ہولڈرز FBR کی کمیٹی کا حصہ ہوں گے اور کاروباری شخصیات کے خلاف انکوائری اور انویسٹیگیشن سے قبل کمیٹی کی منظوری لازمی ہوگی۔ اس طرح سے عاصم منیر صاحب نے ایک بڑا اہم مسئلہ تھا بزنس کمیونٹی کا، وہ اب ریزالو کروا دیا ہے، حل کروا دیا ہے۔ ادھر ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اقتصادی، تجارتی اور عالمی سیاسی معاملات پر اہم بیانات دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹرز پر 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا تاکہ امریکی معیشت کو تقویت دی جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارتی حکومت کو روس سے تیل خریدنے کی قیمت چکانی ہوگی اور اگر بھارت نے روسی تیل کی خریداری بند نہ کی تو اس پر مزید تجارتی پابندیاں اور ٹیرف لگا دوں گا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے چین پر بھی مزید سخت ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ روس پر ٹیرف کا تعین بعد میں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیے جا چکے ہیں اور آئندہ مزید سخت اقدامات متوقع ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں امریکی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، مہنگائی میں کمی آئی ہے اور تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے مطابق ایپل سمیت کئی بڑی ٹیک کمپنیاں امریکہ واپس آ رہی ہیں اور ملک میں سینکڑوں ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے بگ بیوٹیفل بل کی منظوری کو معیشت میں بہتری کی بڑی وجہ قرار دیا اور کہا کہ ایپل مزید 100 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری امریکہ میں ہی کر رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ امریکہ میں مصنوعات بنائیں گے تو کوئی اضافی چارج نہیں ہوگا۔ عالمی امور پر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ایرانی، اسرائیلی اور دیگر 5 جنگیں ختم کرا دی ہیں، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے حالیہ گفتگو کو اچھی بات چیت قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے کوئی بریک تھرو نہیں کہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے جارجیا میں فوجی اڈے پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس واقعے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے جن کی حالت تشویشناک ہے۔ یوکرین جنگ پر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے الزام عائد کیا
کہ یہ جنگ جو بائیڈن کی پالیسیوں، جو کہ امریکہ کے سابق صدر تھے، ان کی منفی پالیسیوں کا نتیجہ ہے اور آج بھی وہاں اموات ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خلیجی ممالک سمیت کئی ملکوں کے دورے کر چکے ہیں اور ٹیرفز کے ذریعے امریکہ میں اربوں ڈالرز آ رہے ہیں اور یہ ہماری معاشی خود مختاری کی طرف اہم قدم ہے۔ ادھر ناظرین، روس امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو کہ گیم چینجر بھی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے آئندہ ہفتے ذاتی ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ اس ملاقات کا مقصد یوکرین تنازع کے حل کے لیے براہ راست بات چیت کرنا ہے اور ٹرمپ کی جانب سے یہ اندیہ دیا گیا ہے کہ اگر 8 اگست تک یوکرین کے حوالے سے امن معاہدہ نہ ہوا تو روس پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ ادھر امریکی اخبار کے مطابق پوٹن سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ یوکرینی صدر زیلنسکی سے بھی براہ راست ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور پوٹن کی مجوزہ ملاقات میں کئی سفارتی رکاوٹیں دور کی جائیں گی اور یہ ملاقات خطے کے لیے بھی اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یوکرین میں جنگ بندی نہ ہونے کی صورت میں روس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس بیان کے بعد ناظرین، بین الاقوامی سطح پر سفارتی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے اور گزشتہ روز ہی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی تھی کہ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے کریملن میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے خصوصی ملاقات بھی کی تھی اور یہ ملاقات اس ڈیڈ لائن سے 2 دن قبل ہوئی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کو یوکرین میں امن کے لیے رضامند ہونے یا نئی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے دی تھی۔ عالمی خبررساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسٹیو وٹکوف ماسکو میں ایک ہنگامی مشن پر پہنچے تھے تاکہ 2022 میں روس کے حملے سے شروع ہونے والی 3.5 سالہ جنگ میں کوئی پیش رفت حاصل کی جا سکے اور روسی خبررساں اداروں کے مطابق مذاکرات تقریباً 3 گھنٹے بعد ختم ہوئے اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا قافلہ کریملن سے روانہ ہوتے دیکھا گیا۔ روسی سرمایہ کاری کی ایلچی کیرل دمتریف جنہوں نے اسٹیو وٹکوف کا استقبال کیا اور کریملن کے قریب ایک پارک میں ان کے ساتھ چہل قدمی کی، اس نے سوشل میڈیا پر یہ لکھا گیا ہے کہ مکالمہ غالب آئے گا اور دونوں فریقوں کی طرف سے بات چیت کے مواد پر کوئی فوری بیان بھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تو ایک گیم چینجر ثابت ہونے جا رہی ہے یہ ملاقاتیں اور ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کی براہ راست ملاقات اور پھر جو یوکرین کے صدر ہے زیلنسکی ان کی ملاقات کے بعد روس یوکرین 3.5 سالہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ادھر ناظرین، فلسطین میں صہیونیوں کی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور یورپی ممالک میں بیداری کی لہر ہے۔ اٹلی کے اراکین پارلیمنٹ نے فلسطینی عوام سے منفرد انداز میں اظہار یکجہتی کیا اور عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کی سیاسی جماعت 5 اسٹار موومنٹ کے ارکان نے اطالوی پارلیمنٹ میں فلسطینی پرچم کے رنگوں والے لباس پہن کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران پارٹی کے ارکان نے کہا کہ آج ہم یہ پرچم نہیں لہرا رہے کیونکہ آپ ہم سے چھین لیں گے۔ 5 اسٹار موومنٹ جماعت کے اراکین نے کہا کہ آج ہم اسے اپنے جسم پر سجا رہے ہیں کیونکہ یہ اب صرف فلسطین کا پرچم نہیں بلکہ انسانیت کا پرچم بن چکا ہے، انسانیت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا یہ عالمی پرچم ہے۔ یہ اقدام اسرائیلی حملوں کے خلاف عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے احتجاج اور فلسطینی عوام سے ہمدردی کے اظہار کے سلسلے کا حصہ ہے۔ ناظرین، یہ بھی واضح ہے کہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 150 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے جن میں شہداء میں امداد کے منتظر 90 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ اور آخر میں بات ہو جائے قدرتی آفات کی، کلائمیٹ چینجز کی۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے کہ رواں سال کی پہلی 6 ماہی یعنی رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں قدرتی آفات کے باعث دنیا بھر میں 135 ارب ڈالرز کا عالمی معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ 2025 کی پہلی 6 ماہی میں دنیا بھر میں قدرتی آفات کے باعث 135 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا جس کی بڑی وجہ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ تھی اور یہ بات عالمی ری انشورنس کمپنی سوئس رے نے بدھ کے روز بتائی ہے۔ شائع خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق بیمہ کمپنیوں کی انشورنس کرنے والی کمپنی نے کہا کہ اس سال جو پہلی 6 ماہی کے نقصانات ہیں سوئس رے کے مطابق وہ 2024 کی پہلی 6 ماہی کے 123 ارب ڈالرز کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور زیورخ میں قائم اس کمپنی کے مطابق 2025 کی پہلی 6 ماہی میں ہونے والے نقصانات میں سے 80 ارب ڈالرز کی انشورنس ہو چکی تھی جو 2025 کی قیمتوں کے حساب سے گزشتہ سال کے اوسط سے یعنی گزشتہ 10 سال کے اوسط سے تقریباً دگنا ہے۔ اور جنوری 2025 میں لاس اینجلس جو کہ امریکہ کا ایک اہم حصہ ہے، ریاست ہے، اس میں لگنے والی آگ کو اب تک کی سب سے بڑی بیمہ شدہ جنگلاتی آگ قرار دیا گیا جس سے ہونے والے بیمہ نقصانات 40 ارب ڈالر تک پہنچے اور بیمہ کمپنی سوئس رے کے مطابق اس آگ میں ہونے والے غیر معمولی نقصانات کی وجہ سے انشورنس کمپنی سوئس رے کے مطابق اس آگ میں ہونے والے غیر معمولی نقصانات کی وجہ مسلسل تیز ہوائیں، بارش کی کمی اور امریکہ کے مہنگے ترین رہائشی علاقوں میں سے ایک میں آگ کا پھیلنا تھا۔ اور کمپنی نے بتایا کہ گزشتہ دہائی میں جنگلات کی آگ کے نقصانات میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے
اس کی وجوہات میں درجہ حرارت میں اضافہ، خشک سالی، بارش کے بدلتے پیٹرنز اور قیمتی جائیدادوں کی خطرناک علاقوں میں توسیع شامل ہیں۔ 2015 سے پہلے قدرتی آفات سے متعلق بیمہ دعووں میں جنگلاتی آگ کا حصہ صرف 1% تھا، جبکہ اب یہ بڑھ کر 7% ہو چکا ہے، اور 2025 کی پہلی شش ماہی میں گرج چمک کے طوفانوں سے 31 ارب ڈالرز کے بیمہ نقصانات ہوئے، اور سال کی دوسری شش ماہی عام طور پر انشورنس کمپنیوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ شمالی بحر اوقیانوس کے سمندری طوفانوں کا موسم آتا ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ اگر موجودہ رجحانات کلائمیٹ چینجز برقرار رہتی ہیں تو 2025 میں قدرتی آفات سے ہونے والے بیمہ نقصانات 150 ارب ڈالر سے تجاوز کر سکتے ہیں، جو سوئس رے انسٹیٹیوٹ کی پیشگوئی سے بھی زیادہ ہوگا، اور سوئس رے کمپنی کے گروپ چیف ماہر اقتصادیات جیروم ہیگلی کے مطابق کسی بھی کمیونٹی کی سلامتی اور استحکام بڑھانے کا سب سے مؤثر ذریعہ احتیاطی اقدامات اور موافقت ہے، اور ہر شخص اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ نقصانات سے پہلے ان کی روک تھام کی جا سکے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات جیسے کہ بند کا بنانا، ڈیم اور فلڈ گیٹس کی لاگت تعمیر نو کی لاگت سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، اور ماہ 2025 میں میانمار میں آنے والے زلزلے کو بھی بڑے قدرتی سانحات میں شمار کیا گیا، جس کے جھٹکے تھائی لینڈ، بھارت اور چین تک محسوس کیے گئے، اور اس زلزلے سے صرف تھائی لینڈ میں 1.5 ارب ڈالرز کے بیمہ شدہ نقصانات ہوئے، اور مجموعی طور پر 2025 کی پہلی شش ماہی میں قدرتی آفات سے 135 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ انسانی غلطیوں یا حادثات جیسے صنعتی واقعات سے مزید 8 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، جن میں سے 7 ارب ڈالر کی انشورنس کی گئی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہیں وہ معیشت پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں اور کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اس لیے موسم کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو آگے آنا ہوگا۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔